ماں باپ کا شاکر بندہ، مطیع بندہ، وہ شاکر ہوتا ہے جو ماں باپ کی مانے، اس کی اطاعت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ جو ماں باپ کو نہیں مانتا، لانکی ڈنگڑے، بعض جاہل، بعض نہ سمجھ، بعض بے وقوف، بعض نادان، بعض جہالت میں گھسے ہوئے، جاہلیت کے زمانے سے بھی بدتر بیٹے اپنے باپ کو کہتے ہیں تا منگ تصبری ہی منگ تیری سکڑی لانکی ڈنگڑی۔ میں نے سنا بیماری کے اندر، مرض الوفات کے اندر بیٹے اپنے باپ کو پوچھتے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ مسلمانوں کے اندر ایسا۔ اس لیے کافروں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور پھر بھی ان لوگوں سے متاثر ہے۔ اولڈ ہوم بنا رکھے ہیں، جیسے ہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو دکھا دے کے باہر نکالتے ہیں۔ یہ جس کو اب ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، امریکہ، یورپ، فرانس، برطانیہ، یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے، اور ان کو ایک گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اکیلے زندگی کے باقی ایام جو اس کی زندگی ہے وہ گزار رہی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، صرف خدمت کرنے والا اس ادارے کی طرف سے اس کا خادم کوئی ہوگا۔ بوڑھا باپ، پھر وہ اولڈ ہوم میں اس کو دکھے دے کر وہ لے جایا جاتا ہے۔ یہ حیوانات سے بدتر ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ حضرت رحمہ اللہ، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ، جو دنیا سے تشریف لے گئے 2023 کے اندر افریقہ کے سفر میں حضرت کے ساتھ تھا۔ دن میں 2 3 4 بیانات اور پروگرامات ہوتے تھے، اور کسی ایک جگہ نہیں، ایک شہر سے دوسری جگہ، اور وہ شہر بھی قریب قریب نہیں ہے، 8 گھنٹے کا سفر، 8 گھنٹے کا سفر۔ اور میں دیکھتا گاڑی کے اوپر، گاڑی کے میٹر کے اوپر میری نظر پڑتی تو ایک دفعہ میں نے دیکھا 217 میں گاڑی جا رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائے، اتنی تیز اور اتنے دور دور شہر۔ تو حضرت بہت تھک گئے تھے۔ ایک جگہ ہم گئے، دیہاتی علاقہ تھا، ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ میں، بہت خوبصورت علاقے ہیں، اللہ پاک نے بڑی خوبصورت زمین دی ہے۔ وہاں ہم گئے تو وہاں جو حضرات ہمیں لے گئے تھے وہ مسلمان تھے، عالم تھے۔ اس جگہ کے اندر بڑی شاندار مسجد، بہت خوبصورت مدرسہ، بنین کا الگ، بنات کا الگ، ناظرہ، حفظ، کتابیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر اس کے ساتھ اسکول جس میں دنیائی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی دے رہی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ مستشفیٰ، اسپتال، مفت علاج اس میں ہوتا تھا، اور ان دیہاتی علاقوں کے کالوں کا، سب کالے، ان کا علاج بھی مفت ہوتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، تو ان حضرات نے اشارہ کیا کہ یہ بلڈنگ جو سامنے کھڑی ہے یہ اولڈ ہوم ہے۔ اولڈ ہوم یعنی ان کالوں کے بوڑھے ماں باپ جب ان کو گھروں سے یہ لوگ نکالتے ہیں تو پھر اس عالم نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے جگہ بنائی ہے، پھر اس میں یہ لوگ رہتے ہیں، خدمت کے لیے مردوں کے لیے مرد دیے ہیں اور عورتوں کے لیے خواتین کا انتظام کیا ہے۔ وہ بھی ہم نے دیکھی۔ تو حضرت رحمہ اللہ کو حیرانگی ہوئی کہ ماں باپ کو گھر سے پھر نکالتے، کہتے ہیں ہاں نکالتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کام کے یہ نہیں ہے، اب ہمارے کھائیں گے پیئیں گے تو مال میں، کھانے پینے میں ہمارا شریک ہوں گے، لیکن ہمارے کام کے نہیں ہے، خدمت بھی ہم اس کی کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ انتظام اس لیے کیا گیا، ان حضرات نے، ان علماء نے اپنے خرچ کے اوپر یہ سارا انتظام کیا تھا۔ حضرت حیران تھے ماں باپ کو کیسے نکال دیں۔ پھر ایک شہر میں جانا ہوا، کیپ ٹاؤن اس کو کہتے ہیں، وہاں سے ہم آئے جہاز میں، پورٹ ایلزبتھ نام ہے اس کا، وہاں
جنگل میں وہ لوگ ہمیں لے گئے. وہ دن صرف ہم نے آرام سے گزارا، اس جنگل میں لے گئے تاکہ تھوڑی سی تفریح ہو جائے. تو عصر کا وقت تھا، ظہر کے بعد ہم نکلے جنگل میں. ایک چھوٹا سا ٹرک نما گاڑی تھی، اس میں ہمیں بٹھایا، جس میں جنگلے تھے اور باڈی نہیں تھی، اس کی کھلی گاڑی تھی. حضرت نے مجھے فرمایا کہ تم ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاؤ، ہم پیچھے بیٹھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے بعض چیزیں ایسی دی تھی حضرت کو کہ جو حضرت کے ساتھ چلی گئی. وہ تواضع اور عاجزی جس میں پیر اور مرید کی پہچان نہیں ہوتی تھی. تو وہ حضرت اتنی عاجزی، اتنی تواضع کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پیر ہے یا مرید ہے. مریدین کو اچھی جگہ بٹھاتے تھے، خود پیچھے. مجھے بارہا فرمایا، میں نے کہا حضرت میں بیمار ہو جاؤں گا اگر آگے بیٹھ گیا. تو میں بھی پیچھے بیٹھ گیا، آگے سیٹ خالی تھی ڈرائیور کے ساتھ. حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ. نکلے. اس طرح وقت تھا جس طریقے سے یہ ہے، یا اس سے بھی تھوڑا سورج غروب ہونے کے قریب تھا. ایک شیر کو ہم نے دیکھا، وہ راستے کے اندر پڑا ہوا تھا. پھر جب گاڑی اس نے دیکھی تو وہ شیر اٹھ گیا، ببر شیر. وہ جا رہا تھا تو تیز نہیں جا رہا تھا، دور تھا. تو میں نے کہا یہ بوڑھا ہے. میری نظر نہیں لگتی، لیکن الحمدللہ اندازہ اور دلیل سے جو ہے وہ چیزیں معلوم ہوتی. تو جنگلوں میں شیر سے واسطہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا بوڑھا ہے. وہ واقعی بوڑھا تھا. اس نے کہا، جو گائیڈ تھا ہمارا ڈرائیور گاڑی چلانے والا، اس نے خود کہا کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے. اور آرام آرام سے جا رہا تھا. اس راستے کے اوپر کچا راستہ تھا، جنگل ہے، اس میں گاڑی جا رہی تھی. تو وہ شیر ایک طرف چلا گیا، پھر وہاں بیٹھ گیا، گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا. ہم ڈر بھی رہے تھے، اس لیے کہ پہلی بار جنگل میں شیر یہ دیکھا. پھر دوسرے جانور بھی دیکھے. پھر رات کو ہم واپس آئے، رات گزری. پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اچھی طرح سیر نہیں کیا، صبح سویرے پھر نکلتے ہیں. تو صبح ہم نکلے. صبح نکلے تو پھر ایک طرف جو ہے وہ ہرنوں کا ایک پورا لشکر تھا. اس میں ہرن ایک طرف دیکھ رہی تھی غور غور سے. تو ان لوگوں کو پتا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. اس نے کہا جو رہنما تھا، راہ بتانے والا، جس کو گائیڈ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ سامنے شیر ہے. یہ جو ہرن دیکھتی ہیں اس طرف ہم چلتے ہیں تاکہ شیر کی تفریح کریں، آپ سیر کریں. ہم وہاں گئے، گاڑی چلا رہے تھے. ہم ڈر بھی رہے تھے، شیر کے پاس جا رہے کہیں حملہ نہ کرے. جب ہم وہاں گئے تو وہ دو تھے، ایک پڑا ہوا تھا، دوسرا بیٹھا تھا. اور وہ ہرنوں کی طرف دیکھ رہا تھا. ہرنیں بہت دور تھی اور ہرن بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. اور شیر دیکھ رہا تھا کہ موقع دیکھے کہ جا کر جو ہے وہ بھاگے ان کے پیچھے، لیکن وہ بہت دور تھی، وہ نہیں اٹھا. ہم جب قریب گئے تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وہ بوڑھا شیر ہے جو کل ہماری ملاقات جس سے ہوئی تھی، جو لیٹا ہوا ہے. اور یہ دوسرا جو بیٹا ہوا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے جوان. وہ بہت مضبوط تھا. اس نے کہا، پھر یہ کہا کہ یہ بوڑھا شیر خود شکار نہیں کر سکتا، اور یہ بیٹا شکار کرتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے اور بوڑھے باپ کو بھی کھلاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا، ہم بھی حیران ہو گئے. ان کو پتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ ان بغیرتوں سے تو یہ شیر اچھا ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکیل کر اولڈ ہوم میں ڈالا ہے. اور یہ شیر جو جانور ہے یہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے. اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کا جو بوڑھا شیر تھا وہ لیٹا ہوا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ مر گیا ہے، بالکل ہلتا ہی نہیں تھا. ہم بہت قریب گئے تھے، یعنی اتنا فاصلہ تھا جتنا وہ پیلر ہے اور یہ یہاں میں بیٹھا ہوں. یہاں گاڑی کھڑی تھی، لیکن ہم گاڑی کے اندر تھے اور میں اس طرف تھا شیشے کے پاس جس طرف شیر تھا. تو میرے کہا حملہ کرے گا تو میرے اوپر سیدھا آئے گا. ڈر بھی رہا. سارے ساتھی دیکھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا ذکر کرو. ذکر کرتے تو
وہ کافی دیر ہم کھڑے رہے، وہ اسی طرف دیکھتا، کبھی ہماری طرف یوں دیکھتا، شیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اتنا بڑا دل دیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ انسان سے ڈرتا نہیں ہے، کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ ہماری طرف اس طرح دیکھتا جس طریقے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو، جنگلے منگلوں میں نہیں تھا، کھلا۔ لیکن بہرحال چونکہ گاڑیاں آتی جاتی ہیں، کسی وجہ سے پتہ نہیں کیوں وہ آموختہ تھے، اس طریقے سے ان کی عادت تھی کہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ شکار کر کے خود بھی کھاتا ہے اور اس بوڑھے باپ کو بھی کھلاتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے، ہرن شکار کر کے۔ پھر ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو جب گاڑی واپس جا رہی تھی تو میں نے ایک جھاڑی کے پیچھے ہرن کے سینگ دیکھے، تو میں نے گاڑی والے سے کہا کہ یہاں وہ سینگ پڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ وہ سینگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جھاڑی کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم اتر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ جانور تھے ادھر ادھر، ہم ڈرتے تھے۔ ان کو طریقہ آتا تھا، تو وہ آدمی، ان دو آدمی تھے ڈرائیور کے ساتھ، ایک دوسرا بھی تھا، اس نے کہا کہ مجھے دکھائے، وہ انگلش میں کہہ رہے تھے، میں بھی ٹوٹا پوٹا لفظ بول رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ جانتے تھے دوسرے۔ تو میں نے کہا وہ سامنے ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ جب گیا تو وہ واقعی اس کے جو کھوپڑی تھی، کھوپڑی کے ساتھ ہی سینگ تھے، بہت پیارے سینگ تھے۔ وہ اس نے اٹھائے کہ یہ بڑے قیمتی ہیں، وہ ان کو بیچتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ چونکہ تجھے ملے ہیں اس لیے یہ ہم تجھے دیں گے، لیکن اس کو صاف کر کے دیں گے۔ پھر جب ہم آئے تو مجھے نہیں دیے اس نے، لیکن جب ہم پاکستان آئے تو پھر ہمارے ساتھی نے، محمد سالو جی نے، وہ بیچ دیے، وہ میرے پاس پڑے ہوئے، اس کو تختے کے اوپر لگا کے جو ہے وہ بیچ دیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان بغیرتوں سے تو یہ شعر بھی اچھا ہے کہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی صورت کے اندر انسان کے لیے قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویسے جگہ جگہ ناشکر انسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، قدردانی کرو گے تو اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے قنوت کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت خود ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بیان میں کہ قنوت وہ ناشکرہ ہوتا ہے جو بغیرت بھی ہو، یعنی بڑا ناشکر۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خود تفسیر کے اندر دیکھا، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قنوت اس ناشکرے کو کہتے ہیں جس کی نظر اپنی مصیبت اور تکلیف پہ لگے اور جو اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس پہ نہ لگے۔ یہ انتہائی بغیرت ناشکرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار، اس کے اوپر اس کی نظر نہیں جاتی، معمولی سی تکلیف آتی ہے اس پر اس کی نظر جاتی۔ یہ معاشرے کے اندر اس قسم کی خصلت انتہائی گھٹیا انسان کی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کا دوست ہے، آپ اس کے آڑے وقت میں کام آئے، اس کو قرض دیا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، مختلف موقعوں میں اس کے ساتھ تعاون کیا، کبھی ایک جگہ بال کے برابر آپ سے اس کے حق میں کمزوری ہوئی تو وہ کہتا ہے آپ نے تو میرے ساتھ کیا ہی نہیں۔ یہ صفت عورتوں کے اندر بھی ہے، اس لیے کہ عورتیں اعصابی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں۔ پوری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، آخر میں جب کوئی ایسا کام شوہر کی طرف سے دیکھے جو غیر مناسب، وہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یو دوا د جوڑو ترانڑی نور ٹول جن و خرچی ورکی بیا تاما سر اڑی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تکفرن العشیر، اپنے زوج کی نافرمانی کرتی ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا صفت ہے کہ سارے احسانات کو انسان بھول جائے
سارے احسانات کو بھول جائے، ایک دفعہ نہیں کیا وہ بھی اس کا حق نہیں ہے، پھر کہتا ہے کیسے؟ زمیندار ہے، اچھی اچھی فصلیں ہوتی ہیں، کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق، پیتا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک جگہ اس کی فصل نہیں ہوئی 1 سال، کہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف ناشکری کی نسبت کرتا ہے، دوسروں کی طرف شکوہ و شکایت کرتا ہے کہ دیکھو میری فصل ایسی۔ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، 10 سال 20 سال کھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مال دیتا ہے، ایک دفعہ اس نے خسارہ کیا تو کہتا ہے میں نے کبھی فائدہ کیا ہی نہیں، مجھے کبھی فائدہ ہوا نہیں۔ تو قنوط اس انسان کو کہتے ہیں جو ایسا ناشکرہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی ایک مصیبت پر نظر جائے اور لاکھوں احسانات کو وہ بھول جائے، اس سے صرف نظر کر کے ایک مصیبت کو دیکھے کہ دیکھو یہ میری پریشانی، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کی طرف نہیں دیکھتے، یہ قنوط ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان یعنی اس سے مراد سارے انسان نہیں، بعض تو وہ ہے جو اللہ جل شانہ کے مقربین ہیں، انبیاء کرام اور مقربین، صدیقین، صالحین، وہ بھی ہیں، لیکن بعض چاہے وہ کافر ہیں، کافر تو ہے ہی ناشکر قنوط، اور چاہے وہ مسلمان ہے لیکن ان کے اندر صفات اور خصلتیں کافروں والی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی نعمت اور احسانات کو نہیں دیکھتا، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ میری یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، اس کے اوپر نظر پڑتی ہے۔